مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے، عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی الفاظ، زیادہ سے زیادہ عربی مفردات یاد ہونا ضروری ہے۔ آج اکثر طلباء کرام عربی میں گفتگو نہیں کر پاتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں عربی مفردات یاد نہیں ہوتے۔ اگر کتاب میں کوئی مشکل لفظ آتا ہے تو لغت کے ذریعے سے، لغت کی مدد سے اسے حل کر لیتے ہیں، لیکن کیونکہ باقاعدہ عربی مفردات یاد نہیں کرتے، ان کے پاس عربی مفردات کا ذخیرہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے عربی میں گفتگو نہیں کر پاتے۔ صرف صرف و نحو سیکھ لینا، صرف قواعد جان لینا، یہ عربی بولنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عربی مفردات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی کی طرف محقق علوم عربیہ حضرت علامہ میر سید جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اشارہ فرمایا۔ علامہ سید میر شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور کتاب جو نحو میر کے نام سے مشہور ہے اور اکثر مدارس میں داخل نصاب ہے، علم نحو کی مشہور کتاب ہے، اور علم نحو کے ابتدائی طالب علموں کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، یعنی نحو میر میں فرماتے ہیں نحو میر کے تعلق سے کہ این مختصر است در علم نحو کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نماید۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نحو میر، یہ علم نحو میں ایک مختصر کتاب ہے، طویل کتاب نہیں ہے، اور یہ کتاب ابتدائی طالب علم کو لغت کے مفردات یاد کرنا اور اشتقاق کو پہچاننا اور صرف کے مقاصد کو جاننے کے بعد، صرف کے مقاصد کو محفوظ کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی طرف راہ دکھاتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بعد از حفظ مفردات لغت، سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ لغت کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد، اسے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا درجہ جو ہے یہ مفردات کو یاد کرنے کا ہے۔ نحو صرف سیکھنے سے پہلے ہمیں عربی مفردات یاد ہونے چاہیے، ورنہ ساتھ میں لے کے پڑھیں۔ نحو صرف بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں عربی مفردات بھی یاد کرتے رہیں۔ اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عربی زبان ہم سیکھ جائیں گے۔ گفتگو کرنا ہو، ترجمہ کرنا ہو، کسی طرح کی بھی کوئی کتاب ہو، انشاءاللہ عز و جل ہم حل کر لیں گے۔ کیونکہ آج کل اکثر طلباء کرام مفردات یاد نہیں کرتے، کوئی مشکل لفظ آتا ہے اسے حل کر لیتے ہیں لغت دیکھ کر کے، بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور مفردات یاد نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے عربی میں گفتگو نہیں کر پاتے، عربی عبارات کا ترجمہ نہیں کر پاتے، اور اس طرح عربی کا شوق جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کتاب میں علامہ
حنیف رضوی صاحب، ماہر رضویات علامہ حنیف رضوی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ نے کافی سارے عربی مفردات جمع کیے ہیں، اور ساتھ میں ان کی جمع کو بھی آپ نے تحریر فرما دیا ہے تاکہ طلباء کرام مفرد اور جمع دونوں کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں۔ اور جمع میں جمع مکسر کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ جمع سالم یعنی جمع تصحیح جو ہے اسے بنانے کا خاص قاعدہ ہے، اس قاعدے کے مطابق آپ جمع بنا سکتے ہیں۔ اور جمع مکسر کا قاعدہ تو ہے لیکن سب قیاسی نہیں ہیں، تمام جمع مکسر قیاسی نہیں ہیں، ان میں سے بعض قیاسی ہیں اور بعض سماعی ہیں۔ تو علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں جمع مکسر کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، واحد کی جمع مکسر ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ واحد ایک ہوتا ہے اور اس کی جمع جو ہے 2 وزن پر، 3 وزن پر، 4 وزن پر آتی ہے، لیکن علامہ صاحب نے طلباء کی آسانی کے لیے بس ایک وزن کو اختیار کیا ہے، جس کی جمع 3 یا 4 وزن پر آتی ہے ان میں سے علامہ صاحب نے بس ایک وزن کو اختیار کیا ہے، ایک وزن کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بعض مفرد ایسے ہیں کہ جن کے مختلف اوزان ہیں، جو مختلف وزن پر آتے ہیں، تو علامہ صاحب نے تمام اوزان کو ذکر نہیں کیا تاکہ طلباء کرام کو یاد کرنے میں پریشانی نہ ہو، بلکہ صرف ایک وزن کو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل علامہ صاحب کی کتاب واحد و جمع شروع کریں گے تاکہ ہم اسے ان ویڈیوز کو بار بار سنیں، بار بار دیکھیں، اور دیکھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے ہمیں یہ الفاظ اور ان کی جمع یاد ہو جائیں، اور اس طرح ہم عربی میں گفتگو کر پائیں اور عربی عبارت کو حل کر پائیں اور اس میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم واحد و جمع شروع کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، واحد، معنی، جمع۔ سب سے پہلے واحد ہے، درمیان میں معنی ہے اور سب سے آخر میں جمع ہے۔ دیکھیے، وزن ہے فعلن اور اس کی جمع ہے فعولن، ٹھیک ہے۔ واحد فعلن کے وزن پر ہے اور جمع جو ہے یہ فعولن کے وزن پر ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو فعلن کے وزن پر آتے ہیں اور ان کی جمع فعولن کے وزن پر آتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اسرن۔ فعلن کے وزن پر کیا ہے؟ اسرن۔ اسرن کا معنی کیا ہے؟ اسرن کا معنی ہے تلوار کا جوہر۔ اسرن تلوار کا جوہر، اس کی جمع ہے اسورن، اسرن سا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسرن تلوار کا جوہر، جمع اسورن۔ اجرن، اجرن کا معنی ہے ثواب، اس کی جمع اجورن۔ اجرن ثواب، معنی اجرن ثواب اور جمع اجورن۔ اس کے بعد ہے ارخن۔ ارخن کا معنی ہے بیل، ارخن بیل، جمع اروخن۔ ارخن بیل، جمع اروخن۔ اس کے بعد ہے ارشن۔ ارشن کا معنی ہے رشوت، ارشن رشوت، جمع اروشن۔ اردن، اردن کا معنی ہے زمین اور اس کی جمع ہے ارودن۔ اردن زمین، جمع ہے ارودن۔ اصلن، اصلن کا معنی ہے جڑ، اس کی جمع ہے اصولن۔ اصلن جڑ، جمع اصولن۔ الفن، الفن کا معنی ہے ہزار، اس کی جمع ہے الوفن۔ الفن ہزار اور اس کی جمع ہے الوفن۔ امتن، امتن کا معنی ہے کمزور، امتن کمزور، اس کی جمع ہے اموتن۔ امتن کمزور، جمع اموتن۔ امرن، امرن کا معنی ہے کام، اس کی جمع ہے امورن۔ امرن کام، جمع امورن۔ امسا، امسن، ٹھیک ہے، اسے امسی کہتے ہیں، امسی یعنی گزشتہ کل، اس کی جمع ہے اموسن۔ امسن گزشتہ کل، جمع اموسن۔ اس کے بعد ہے انفن۔ انفن کا معنی ہے ناک، اس کی جمع ہے انوفن۔ انفن ناک، جمع انوفن۔ ایمن، ایمن کا معنی ہے سانپ، ایمن یعنی سانپ، اس کی جمع ہے ایومن۔ ایمن سانپ، ایومن اس کی جمع ہے۔ اس کے بعد ہے ببرن۔ ببرن کا معنی ہے شیر ببر، ببرن شیر ببر، اس کی جمع ہے ببورن۔
ببرن شیر ببر جمع ببورن۔ اس کے بعد ہے بتن، بتن کا معنی ہے موٹا کپڑا، بتن موٹا کپڑا، اس کی جمع ہے بطوتن۔ اس کے بعد ہے بتقن، بتقن کا معنی ہے دریا کے کنارے کی کوئی جگہ، بتقن دریا کے کنارے کی کوئی جگہ، اس کی جمع ہے بطوقن۔ بحرن، بحرن کا معنی ہے سمندر اور اس کی جمع ہے بحورن، بحرن سمندر جمع بحورن۔ بدءن، بدءن کا معنی ہے شروع، اس کی جمع ہے بدوءن، بدءن شروع جمع بدوءن۔ بدرن، بدرن کا معنی ہے 14ویں رات کا چاند اور جمع ہے بدورن، بدرن 14ویں رات کا چاند جمع بدورن۔ بزحن، بزحن کا معنی ہے پھٹن، اس کی جمع ہے بزوحن، بزحن زال کے ساتھ، بزحن پھٹن جمع بزوحن۔ اس کے بعد ہے بذرن، بذرن کا معنی ہے بیج، اس کی جمع ہے بذورن، بذرن بیج، اس کی جمع ہے بذورن۔ اس کے بعد ہے برن، برن کا معنی ہے نیکوکار، برن نیکوکار جمع ہے برورن۔ بردن، بردن کا معنی ہے تھوڑا، ضاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، بردن تھوڑا، اس کی جمع ہے بروقن۔ برقن، برقن کا معنی ہے بجلی، اس کی جمع ہے بروقن۔ بطنن، بطنن کا معنی ہے پیٹ، اس کی جمع ہے بطونن، بطنن پیٹ جمع بطونن۔ بعثن، بعثن کا معنی ہے فوج، اس کی جمع ہے بعوثن، بعثن فوج جمع بعوثن۔ اس کے بعد ہے بعلن، بعلن کا معنی ہے شوہر، اس کی جمع ہے بعولن، بعلن شوہر جمع بعولن۔ بقلن، بقلن کا معنی ہے سبزی، اس کی جمع ہے بقولن، بقلن سبزی جمع بقولن۔ اس کے بعد ہے بمن، بمن کا معنی ہے بربط کا موٹا تار اور جمع ہے بمومن، بمن بربط کا موٹا تار، اس کی جمع ہے بمومن۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا اپنا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اور آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں اگر ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔